اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم نے کل جو سب سے زیادہ اہم رشتہ ہے خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کا، اس کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی۔ اس رشتے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جب تک عزت نہ کی جائے اس وقت تک یہ رشتہ نہیں نبھ سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اور عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جس خاندان میں کوئی سربراہ نہ ہو اس میں ہمیشہ بہت سے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ ہو، اس کی بات کو حتمی بات سمجھا جائے اور اس کی خاندان میں عزت کی جائے۔ ہمارے ہاں آج کل خاندانی نظام میں جو بہت زیادہ الجھنیں ہو رہی ہیں اور جو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ معاملات میں دخیل ہو، لیکن اگر کسی بھی جگہ کوئی سربراہ نہ ہو تو ہمیشہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے شوہر کی جو عزت کرنی چاہیے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے ملازمین کے سامنے اور اہل خاندان کے سامنے، وہ ایک عورت کا فرض ہے کہ اسے اپنے شوہر کو عزت دینی چاہیے، وہ مقام دینا چاہیے تاکہ اسے خاندان کا سربراہ تصور کیا جائے۔ اگر ہماری آپس میں کسی بات پہ اختلاف بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اختلاف بچوں کے سامنے نہیں ظاہر ہونا چاہیے، ملازمین کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور خاندان کے دوسرے افراد کے سامنے نہیں ظاہر ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی اختلافی مسائل ہوں ان کو نہایت آسانی سے، سہولت سے ایک دوسرے کے سامنے طے کیا جانا چاہیے۔ اس رشتے میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ اعتماد کی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی میں آپس میں اعتماد نہ ہو تو یہ رشتہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا اچھی طرح سے۔ اس لیے اس اعتماد کو قائم رکھنے میں دونوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد کو مجروح نہ کریں۔ خاص طور سے خواتین کی اس میں بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے شوہر کو کبھی بھی موقع نہ دیں کہ وہ آپ پہ کسی قسم کا کوئی شک کرے۔ اس سلسلے میں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ غیر متعلق لوگ گھروں میں نہیں آنے چاہیے جبکہ شوہر گھر میں نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کچھ رشتے تو ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے پاس آ جا سکتے ہیں، مثلاً ہمارے باپ ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں اور بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، یہ رشتے جو ہیں یہ غیر متعلق رشتے ہیں، یہ آ سکتے ہیں لیکن آپ کے شوہر کی موجودگی میں، یا ایسے کوئی اور لوگ جو کہ آپ کے شوہر کے جاننے والے ہیں یا خاندان کے میل جول والے لوگ ہیں، ان کو بھی کبھی بھی، خاص طور سے اگر وہ اکیلے آئیں تو ان کو گھر میں نہیں بلانا چاہیے جب تک کہ شوہر گھر پہ نہ ہو۔ اس سے چاہے آپ کا شوہر آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہو، چاہے وہ آپ کو روکے بھی نہیں اس چیز سے، لیکن خود انسان کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ اگر آپ خود ہی اس کو کوئی موقع نہیں دیں گی اور کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے تو پھر یہ رشتہ بہت اچھی طرح سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ ہم ان چیزوں میں بے احتیاطی کر کے بہت بڑے بڑے مسائل اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ گھر پہ تنہا ہوں تو وہ کسی غیر متعلق خاتون کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں، جس طرح دونوں کی ایک سی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس رشتے میں ذرا سی بھی شک و شبہ، ذرا سا بھی بدگمانی، ذرا سی بھی بے احتیاطی یا اعتماد کا نہ ہونا جو ہے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ چاہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہیں لیکن اس میں پھر وہ آپس میں عزت اور محبت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں ہم اس معاملے میں بہت ہی بے احتیاطی برتتے ہیں۔ مثلاً ہمیں کہیں دعوت پہ جانا ہو، کہیں ایسی جگہ جانا ہو جہاں پر کہ ایک مخلوط محفل ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ بغیر ایک دوسرے کے نہ جائیں۔ نہ تو شوہر ہی اکیلے ایسی محفلوں میں شریک ہوں اور نہ بیوی ہی ایسی محفل میں شریک ہو، کیونکہ اس سے ایک عجیب بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں پہلے سے آپ لوگوں میں یہ مفاہمت ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے بغیر اکیلے ایسی جگہوں پہ نہیں جائیں گے جس سے کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش پیدا ہو۔ پھر یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ غیر متعلق لوگوں سے معلومات کرتے پھریں اور اس کے پیچھے آپ جاسوسی والوں کو لگائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ براہ راست بات کریں، اور اس سے بجائے اس کے کہ معاملات بگڑیں، معاملات سلجھ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان بڑی غلط چیزوں پہ شک کرنے لگتا ہے۔
بعض مرتبہ ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے برا گمان ہی رکھتے ہیں، خوش گمان نہیں ہوتے. اس لیے اگر کوئی خدا نخواستہ بدگمانی ہو تو اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ براہ راست ان سے بات کر کے معاملات کو صاف کر دیں. اور اسی طرح سے اگر بچوں کے معاملے میں کوئی بات ہو تو عام طور پہ ہم بچوں کی بات باپ سے چھپا لیتے ہیں کہ کہیں وہ ان کے ساتھ سختی زیادتی نہ کریں. یہ اپنے بچوں کے لیے سب سے برا کام ہے جو کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر والدین دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بات چھپائی جائے تو پھر بچے کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پھر وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ میں ایک سے چھپ کے یہ کام کر سکتا ہوں، وہ اس کی آڑ لے لیتا ہے. اس لیے بچوں کے معاملات میں ہمیشہ آپس میں مل جل کے فیصلہ کرنا چاہیے. ان کی کوئی کمزوری ہو تو ضرور ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور بچوں کی سرزنش کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ بچے سے ناراض ہیں، اسے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر غصہ نہ نکالیں، بلکہ اسے بات سمجھانے کی کوشش کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ دونوں میں سے معاملہ فہم کون زیادہ ہے، کون زیادہ اچھی طرح سے بات کو پہنچا سکتا ہے. اگر شوہر متحمل مزاج ہیں تو انہیں ان کے حوالے کیا جائے، اگر بیوی کے مزاج میں زیادہ تحمل ہے تو اسے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے. لیکن دونوں کو معاملے کی اچھی طرح سے چھان بین کر کے اس کی خبر ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے ایسے جرائم ہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں بچوں کے، اور جس کی وجہ سے پھر آئندہ بہت بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. اس لیے شوہر اور بیوی کو کسی معاملے میں بھی کوئی اس قسم کی رازداری نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے خاندانی معاملات ہوتے ہیں. خاندانی معاملات میں اگر کوئی بات آپ سے راز میں کہتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بات کسی سے نہ کہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بات شوہر سے کہہ دینی چاہیے، کیونکہ کسی کی بھی بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، وہ اس شخص کی اجازت کے بغیر کسی سے بھی نہیں کہنی چاہیے. ہم لوگ عام طور پہ اس معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس سے بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ہمیشہ کے ساتھی ہیں، مونس ہیں، ہمدرد ہیں، تو اس لیے ہمیں ضرور بات ان سے کر دینی چاہیے. لیکن جس شخص نے بھی آپ سے بات کی ہے اس کی بات بلا اجازت نہ شوہر بیوی کو بتائے نہ بیوی شوہر کو بتائے. آپس کے معاملات میں کوئی رازداری نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی راز آپ سے آ کے کہتا ہے اپنا اور کہتا ہے کہ آپ یہ بات کسی سے نہ کہیں تو پھر کسی سے نہ کہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں لوگ ایسی باتیں آپ سے کرتے ہیں. بعض مرتبہ سسرال میں سے کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ آپ شوہر سے نہ کہیں، اب یہ میری بات ہے، آپ بتائیے گا نہیں. اور اگر آپ بتا دیتے ہیں اس تک وہ بات پہنچتی ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد آپ کے شوہر سے کوئی بات کرتا ہے رازداری میں اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اس لیے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کسی اور کا راز ہو تو اسے رکھنا چاہیے. آپس میں کسی قسم کی رازداری نہیں ہونی چاہیے. اس تعلق میں ہمیشہ ایک چیز آپ دیکھیے کہ جتنا صبر اور تحمل سے کام لیا جائے، جتنا دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، اتنا ہی زیادہ یہ رشتہ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر آپ ایک دوسرے سے اتنے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ بغیر کہے بہت سی باتیں آپ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں. اس لیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 4-5 سال کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. یہ چیز ایک دن میں نہیں ہو جاتی. عام طور پہ لڑکیاں خاص طور سے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، ناولز میں جو پڑھتے ہیں اور جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، زندگی وہ نہیں ہے. ہم عام طور پہ جب اس نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو یہی سمجھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ زندگی ایک بہت بڑی پکنک ہے جس میں بس صرف سیر اور تفریح ہے اور صرف ایک رومانی ماحول ہے جو ہر وقت طاری رہنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے جب اس رشتہ ازدواج میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بہت سے مد و جزر ہیں، بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں، بہت سی مشکلات ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں. سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے. اس لیے فوراً ہی فیصلے نہ کر لیں. مثلا یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کسی بات پہ آپ کے آپس میں کوئی ذرا سی نااتفاقی ہوئی تو آپ اس کو ایک مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے خواہ ناراض ہو یا خواہ غصے میں ہو. آپ دیکھیں کہ اس غصے کی یا ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے اور اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے. جب تک کہ آپ اس چیزوں کا اندازہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک زندگی آسانی سے نہیں گزرے گی. اس لیے ہر موقع پہ آپ ہمیشہ دیکھیے اس میں میرا کتنا قصور ہے، بجائے دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کے اپنا قصور دیکھیں کہ آپ کا کتنا قصور ہے. میں اس لیے یہ بات خاص طور سے آپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت دفعہ ایسے معاملات سے نمٹنا پڑتا ہے. کئی دفعہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں اور جب میں مسئلہ سنتی ہوں تو وہ تمام کی تمام برائیاں اپنے شوہر کے کھاتے میں اور ان کے رشتہ داروں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس کا سب سے سہل طریقہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیں، اس کے 2 آپ کالمز بنائیں
اور ایک کالم میں آپ ان کی ساری برائیاں لکھیں، دوسرے میں ان کی جو کچھ تھوڑی بہت آپ کو خوبیاں نظر آتی ہیں وہ لکھیں. اس کے بعد پھر آپ 2 کالم اور بنائیں اور ایک غیر جانبدار انسان کی طرح سے اپنی تمام خامیاں لکھیں اور آپ میں جو کچھ بہت ساری خوبیاں ہیں وہ بھی لکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب بیلنس شیٹ ہوگی تو آپ کا جو ہے اکاؤنٹ وہ خسارے میں ہوگا، کیونکہ عام طور پہ زیادتیاں ہم کرتے ہیں، الزام دوسروں کو دیتے ہیں. اور اس طرح سے اگر آپ خود ہی اپنے معاملات کو سلجھا لیں، کہاں کہاں میں نے غلطی کی، کہاں کہاں میں نے زیادتی کی، کہاں میں نے غیر محتاط لفظ اپنی زبان سے نکالا جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، یہ ساری چیزیں جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا تجزیہ کرتا ہے، خود ہی ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے مجھے اصلاح احوال کی کہاں ضرورت ہے. دوسرے کی اصلاح سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اصلاح احوال ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے ایک معاملے میں یہی دیکھا کہ تقریباً نوبت علیحدگی پہ آ چکی تھی اور بالکل معاملات تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور وہ خاتون کہتی تھی کہ میری تو بالکل اتنی سی بھی خطا نہیں، وہی لوگ نہایت بدترین لوگ ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہ بتاؤ، تم لکھو اور مجھے دکھانا بھی نہیں، اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد آ کے مجھے بتانا تم کس نتیجے پہ پہنچی. لیکن جو کچھ بھی لکھو پوری ایمانداری سے اور یہ سوچ کے لکھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا مقدم و آثاروں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے سارے اثرات، ساری تصویریں محفوظ ہیں اور ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے، اس حساب سے لکھنا. تو 1 ہفتے کے بعد آئیں تو وہ آ کے مجھ سے کہنے لگی کہ دراصل سارا قصور میرا ہی ہے. میں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں ہی کا تھوڑا تھوڑا قصور ہوگا. کہنے لگے نہیں، زیادہ میرا ہے. تو پھر میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے خیال سے اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں، ہو تو سکتا ہے، کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے معافی. اپنے غلطیوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لو، سب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن شیطان ہمیں معافی نہیں مانگنے دیتا، وہ فوراً اکڑا دیتا ہے کہ ایک دفعہ تم نے سر جھکا دیا تو وہ تو تمہارے سر پہ چڑھ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. اس نے معافی مانگی جا کے اور معاملات اتنے اچھے ہوئے کہ اب مجھے تو پچھلے سال 15 سال بعد ملی اور مجھ سے کہہ لیں کہ میں اس دن سے آج تک ایک نہایت اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کروں، کیونکہ میں ہر مہینے اپنی بیلنس شیٹ بناتی ہوں کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی، اور پھر میں کوشش کرتی ہوں اصلاح احوال کی. اور اپنے شوہر کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی بناتے رہیں اور میں بھی بناتی رہوں تاکہ ہمارے معاملات سلجھتے رہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں ہم اس میں ایک انتہا پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. جب بھی کبھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ کوئی دوسرا قصوروار ہے تو آپ ضرور سوچئے کہ اس میں شیطان کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ ایک شیطانی فطرت ہے کہ انسان اپنے قصور کو دوسرے کے سر پہ ڈالتے. اگر آپ نے قرآن حکیم میں شیطان کا قصہ پڑھا ہے تو اس نے کیا کہا؟ نہ تو آدم کو بناتا، نہ مجھے سجدے کا حکم دیتا، نہ میں نافرمانی کرتا. اس لیے ہم بھی ہر بات میں یہ کہتے ہیں فلاں چیز یوں نہ ہوتی تو ہم یوں نہ کرتے. سمجھ لیجئے جہاں یہ بات آئی وہیں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے آپ کے ذہن میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس فتنے کو وہیں ختم کیا جائے، بلکہ دیکھا جائے کہ اس میں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور اپنے کردار کو پھر اس میں درست کر لینا چاہیے. اس معاملے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے پہلے معافی مانگ لی تو میری ہیٹی ہو جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے تم نے اگر معافی مانگ لی تو بس تمہارا سر جھک جائے گا. ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جو سر جھکاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سر بلند کر لیتا ہے. کوئی حرج نہیں ہوتا انسان کا 2 لفظ یہ کہنے میں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس سے آپ دیکھیے کہ آپ کی عزت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اگر سمجھنا چاہتی ہیں، بار بار میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ضرور دیکھیے کہ ان کی والدہ کیسی ہیں، ان کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر ایک چیز خاص طور سے لڑکیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی میں کچھ اپنی ماں کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے. مرد ہمیشہ بچہ رہتا ہے ذہنی طور پہ. اگر آپ دیکھیں تو اکثر آپ دیکھیں گے مردوں کو بچوں کے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے، کیونکہ ہمیشہ ان کا وہ بچپن نہیں جاتا. اس لیے آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کا جو بچہ ہے وہ کبھی روٹ جاتا ہے، کبھی ضد کرتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ شور پکار کرتا ہے. اس لیے اس کا بچپن سمجھ کے اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی ماں کی خوبیاں آپ میں ضرور دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اپنی ماں کی جو چیزیں اسے تکلیف دہ محسوس ہوئی ہیں وہ اگر آپ نے کی تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں.
لیے آپ دیکھیں، اچھی طرح سے غور سے مطالعہ کریں ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے شوہر کو ان کی پسند ہیں، اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، اور ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اسی طرح سے کچھ وہ آپ میں اپنی بہنوں کا عکس دیکھنا چاہتا ہے، پہننے اوڑھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، وہ بھی ایک جھلک آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مانوس چیزیں ہیں اور انسان مانوس چیزوں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اگر بہنیں ہیں تو بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بہنوں کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، اور وہ رول بھی کبھی نہ کبھی وہ چاہتا ہے کہ آپ ادا کریں۔ اور پھر ایک دوست کی حیثیت، جس سے کہ ہر بات کہی جا سکے، جس سے کوئی بھی رازداری رکھنے کی ضرورت نہ ہو، جو بات بات پہ حیرت کا اظہار نہ کرے کہ اچھا ایسے بھی ہو تم، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ اس کی دوست بھی ہیں، مونس اور غمخوار بھی ہیں، وہ اپنے معاملات آپ سے بیان کرے تو پھر اسے ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ راز آپ کے سینے میں دفن ہو گیا، یہ آپ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اپنے شوہر کی باتیں دوسروں سے جا کے کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ادھر سارے اس کی بہنیں، سہیلیاں، ماں، چچی، خالہ، ممانی سب پوچھنے لگتی ہیں، ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا سسرال۔ وہ ان کے معاملات ہیں، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کو آ کے یہاں پر ان کے تذکرے نہ کیے جائیں، ان کی ساری اچھی باتیں ضرور بتائی جائیں، جس سے کہ اس خاندان میں اور ان میں آپس میں ایک مناسبت ہو، ایک ان میں اچھا پیار اور لطف کا رشتہ قائم ہو۔ لیکن اگر ان کی کوئی خامیاں ہیں تو ان کو کبھی بھی نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس خاندان میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور خط و کتابت کے معاملے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ دیکھیے کہ ہم خواتین کی خاص عادت یہ ہوتی ہے کہ ایک خط ہمارے شوہر کے نام آیا اور ہم اسے کھول لیتے، وہ ایک بہت بری حرکت ہے۔ یا بیوی کے نام خط آیا اور شوہر نے کھول لیا، دونوں طرح سے یہ بہت بری حرکت ہے، کیونکہ یہ کسی کے خط میں جھانکنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے۔ جب تک کہ وہ خود ہی آپ کو نہ دے دیں کہ آپ پڑھ لیں، اس وقت تک نہ آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ پڑھ کے رکھ جائے تو پھر چپکے چپکے سے اسے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کے دل میں خواہ کے جو انجان اندیشے ہیں، بعض دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، بعض دفعہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو وہ شاید آپ کو نہ بتانا چاہ رہا ہو، تو اسے قبل از وقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کیجیے کہ آپ اس کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے کھولیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے بہت سے مرد ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا جائے، اور ہم جب ان کی چیزوں کی چھان بین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے ان کے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ آپ ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اس لیے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی اگر الماری صاف کرنی ہو، ان کے کپڑے ٹھیک کرنے ہوں، تو ان سے اجازت لے کے ایسا کیا جائے، خود سے نہ کیا جائے۔ کئی دفعہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم تحفے تحائف دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے لیے کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پسند کی، اور اگر وہ انہیں ناپسند ہوتی تو ہمیں بڑا غصہ آتا کہ ہم نے تو اتنی مشکل سے جا کے خریدا اور اتنی محنت سے لے کے آئے اور انہیں پسند ہی نہیں آئی۔ تو یہ سرپرائزز نہ دیجیے، کیونکہ اس سرپرائز سے بعد آپ کو خود بہت بڑی سرپرائز مل جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ان کے لیے کوئی چیز لیں تو وہ ان کی پسند معلوم کر لیں، اور جو آپ کی پسند کی چیزیں ہیں وہ ان پہ ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسی طرح سے شوہروں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ بھی ایسی حرکت نہ کریں، کیونکہ اس سے بعض مرتبہ خواہ مخواہ کی پشیمانی ہوتی ہے اور خواہ مخواہ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو اتنے شوق سے یہ چیز لائی اور انہوں نے تو یوں اٹھا کے پھینک دی، کیا خبر وہ آپ کے شوق کی چیزیں ان کی شوق کی ہوئی نہ۔ اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز انہیں دیں یا ان کے لیے کوئی چیز بنائیں تو ان کے مشورے سے بنائیں، تاکہ پھر بعد مرتبہ ایک شخص کو ایک رنگ ہی نہیں پسند ہوتا، بعض مرتبہ ایک کپڑا ہی نہیں پسند ہوتا، آپ بڑے شوق سے مہنگا خرید کے لاتے ہیں، ان کے کام کا نہیں ہوتا، پھر ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے ذرا سی احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ تو اور میری سمجھ میں کوئی ایسی بات نہیں آتی جس میں کہ جھگڑے پیدا ہو سکتے ہو۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے تو آپ مجھ سے سوال کر لیجئے، شاید اس وقت میرے ذہن میں نہ آ رہا۔ میری بہن نے کل بھی ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا سب کے سامنے کیجئے تاکہ سب کو اس کا جواب مل جائے، تو اب آپ سوالات کیجئے تاکہ پھر سب کو اس کے جواب مل سکے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا درجہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا رکھا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، اگر والدین بھی تجھے مجبور کریں کہ تو شرک کرے، ما لیس لک بہ علم، ایسا شرک جس کے متعلق تجھے علم ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی اطاعت مت کر، بلکہ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے ان کا ساتھ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں
کیونکہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی بت کو پوجنا شروع کر دیں، بلکہ شرک یہ ہے کہ جن معاملات کو، جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے اس میں ہم اللہ کو چھوڑ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کا۔ آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ایک انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک خاص ماحول میں، خاص نظام میں پلا ہوا ہے اور اس نظام کے تحت ہی وہ سوچتا ہے۔ اس کی سوچ کو آپ بتدریج بدل سکتے ہیں، ایک دم ایک محض آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اچھی طرح سے لوگوں سے حسین طریقے سے، معروف طریقے سے بات کرو۔ اگر آپ اپنے شوہر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس کو یہ چیز ناپسند ہے، تو پھر آپ پہلے ہی دن سے لڑائی جھگڑا نہ کھڑا کر لیں، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنی حد تک آپ حجاب کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ میری سنگھار، میری آرائش، میری زیبائش آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر اور لوگ مجھے دیکھیں اس طرح سے تو پھر خواہ ایک میلی نظر اگر مجھ پہ پڑے گی تو یہ آپ کو بھی ناگوار گزرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے یہ چیز کہی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ تمہیں اذیت نہ پہنچائی جائے، تاکہ تمہیں پریشان نہ کیا جائے۔ اس لیے جب ہم اوڑھ لپیٹ کے نکلتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کی میلی نظروں سے بچ جاتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی وہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ آپ میری عزت اور آبرو کا تحفظ کریں، تو اس میں آپ کی ہی مدد ہو رہی ہے۔ اس لیے آرام سے، لڑ کے نہیں، جھگڑ کے نہیں، غصے میں آ کے نہیں، ضد کر کے نہیں، بلکہ بہت آرام سے، شاید آپ کو 1 سال لگ جائے، شاید آپ کو 2 سال لگ جائیں، اور آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اوڑھ لپیٹ کے نکلیں۔ ایک مرتبہ جب آپ ایک بات کو اچھی طرح سے، پیار سے، محبت سے ذہن نشین کرا دیتی ہیں تو پھر وہ انسان مان لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل جیتنا ایک مرحلہ ہے۔ جب آپ کسی کا دل جیت لیں تو پھر اس کے بعد وہ ہر بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم جب پہلا مرحلہ طے نہیں کرتے تو دوسرے مراحل تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اس شخص کا آپ کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی آپ چاہیں، وہ اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی خوشیاں آپ کو ملحوظ ہیں، آپ اس کی خوشیاں دینا چاہتی ہیں، لیکن ان میں پھر اعتدال ہونا چاہیے۔ بہت دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اپنے دل کا چور ہوتا ہے، ہم خود ہی نہیں کرنا چاہتے تو ہم اپنے شوہر کے اوپر اس کا الزام ڈال دیتے ہیں۔ مردوں کو عام طور پہ ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ایک آدھ دفعہ وہ ضرور آپ سے کہیں گے لیکن اس کے بعد پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم خواتین ہی ہیں جو اڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے تریا ہٹ مشہور ہے، عورت کی ضد ہوتی ہے، مرد میں اتنی ضد کا مادہ نہیں ہوتا، اسے بہت آرام سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن اسے آرام سے بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ضدی بچے کی طرح اگر وہ کسی چیز پہ ضد کر رہا ہو اور آپ بھی ضد کریں تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ وہ ایک ضدی بچہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے۔ بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیز ایک دم نہیں ہو سکتی، مرحلہ وار آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے شوہر کو ایک اندازہ ہو جائے کہ یہ بات ایسی ہے جس پہ آپ مفاہمت نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ خواتین کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضرور مفاہمت کریں، اصولوں پہ کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک اصول پسند انسان ہیں، پھر وہ کبھی بھی اصول کے معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ اگر اسے اچھی طرح سے معلوم ہو کہ آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہنے والی خاتون ہیں تو وہ پھر جھگڑے سے بہت ڈرتا ہے، مرد کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اپنی بات منواتے ہیں، بڑی چیزوں میں پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی ساری باتیں مانیں، بڑی چیزوں میں وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ اس لیے یہ جو ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں پہلے دن سے لڑکی کو کہا جاتا ہے دیکھو دبا کے رکھنا میاں کو، غلام بنا کے رکھنا میاں کو، یہ کوئی غلط بات ہے، کوئی دبانے وبانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی غلام بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ اسے اگر آپ ایک اعتماد دیتی ہیں کہ آپ اس کی عزت کرتی ہیں اور آپ اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر ولیمہ حلال نہیں ہوتا، کہاں تک اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے دراصل دعوت ولیمہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے، کیونکہ ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک عورت کا ایک تحفظ ہوتا ہے، کیا یہ عورت اس کی ناموس ہے۔ بس شادی کے بعد شوہر کا زیادہ درجہ ہوتا ہے یا ماں باپ کا؟
دیکھیے درجے بندی کوئی نہیں ہوتی، اصل میں ماں باپ کا درجہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. یہ اگر کوئی سوچے کہ شادی کے بعد ماں باپ بے وقار ہو جائیں، ان کا کوئی درجہ نہ رہے، بلکہ 2 ماں باپ کا درجہ ہو گیا اب ایک کی بجائے. ساس سسر بھی والدین ہیں اور ماں باپ بھی والدین ہیں، اور دونوں ہی والدین کا آپ کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے اور ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. دونوں ہی کی عزت کرنی چاہیے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، اور دونوں کو اس بات میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کے بغیر، ماں باپ کی فرما برداری کے بغیر ہماری نجات ہی نہیں. اگر کوئی والدین کسی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی ساری نیکیاں ہی ضائع جاتی ہیں. اس لیے ان کی کبھی بھی آہ نہیں لینی چاہیے اور ہمیشہ دونوں کو مل کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. ہاں شادی کیوں کریں اگر پہلے ہی دن سے آپ کے اور ان کے خیالات میں اتنا تصادم ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی یہ رشتے قائم کیے جاتے ہیں، والدین کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی بچی کی تربیت کس طرح سے کی ہے، کیسے ماحول میں اس کو پالا ہے. تو اگر آپ اسے ایک انتہائی اجنبی ماحول میں دھکیل دیں تو پھر تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایسی مثال ہے. میری ہی اپنی ایک شاگرد تھی بچی، اور یہاں وہ درس میں آیا کرتی تھی. ان کی سسرال کی خواتین، انہوں نے دیکھا وہ بہت پیاری شکل کی تھی، انہوں نے اس کے لیے پیغام بھیجا، اور ان کی والدہ نے بغیر کچھ تحقیق کی، سمجھ کے کہ وہ بھی درس میں آتی ہیں، ان کے یہی خیالات ہوں گے، وہاں پر اس بچی کی شادی کر دی. شادی سے پہلے ہی ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی دوسرے طرز کے لوگ ہیں، اور ان کے ہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نماز نہ کوئی دوسرا، بس نام مسلمانوں جیسا ہے. یہاں تک کہ اس کے شوہر کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا. تو وہ شادی کے 3 دن بعد میرے پاس آئی. اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی اب تو تمہارا اصل امتحان شروع ہو گیا، اب تم وہ کرو جو تمہیں ہم نے سکھایا ہے، دل جیتو اور دیکھو کہ پھر تم کس طرح سے ایک ایسے شخص کو مشرف با اسلام کرتی ہو. اور خدمت سے عظمت ہے، جتنی خدمت کرو گے اتنی تمہاری بات چلے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں 22 سال کے بعد امریکہ گئی تو مجھے جا کے کیا پتہ چلا کہ یہ 2 میاں بیوی ہیں جن کے ہاتھوں پہ 6 خاندانوں نے اسلام قبول کیا. اس نے اتنی پیار اور محبت سے، اتنی خوش اسلوبی سے یہ کام کیا. میں کوئی 6 مہینے بعد اس کی شادی کے گئی اسلام آباد میں، وہ لوگ تھے اس وقت. اس نے مجھے بلایا کہ آپ میرے پاس آئیں. میں نے کہا بھائی تمہارا شوہر گھر پہ ہوگا، آج تو چھٹی کا دن ہے، کیونکہ اس روز جمعے کو آدھی چھٹی ہوتی تھی، وہ فوج میں تھا. اس نے کہا نہیں، وہ تو پھر مسجد چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں جا کے وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس لیے آپ آ جائیں. میں نے کہا بھئی یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق بہت آہستہ آہستہ بہت آرام سے اسے سکھایا. اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین کے علیحدگی ہو گئی تھی، اس لیے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکا دین کی. مجھے فوراً بورڈنگ میں بھیج دیا گیا تھا، وہاں مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ہر عمر میں انسان سیکھ سکے. میں نماز سکھائی، پہلی مرتبہ عمر میں اس نے روزے رکھے، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا میں قرآن مجید جا کے مسجد میں ہر جمعے کو پڑھا کروں گا، اور پھر باقی ہفتے تم مجھے پڑھایا کرو. تو اس طرح سے اس نے پڑھا، اور پھر ماشاءاللہ وہ اتنے زیادہ دونوں اس کام میں دلچسپی لینے لگے کہ وہ امریکہ چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے اتنے اچھے تعلقات رکھے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے کام کیے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم انسان نہیں ہو، تم لوگ کوئی فرشتے ہو، اور کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ایسے کیسے ہو کہ تم ہمارے ساتھ اتنی محبت اور ہمدردی کا سلوک کرتے ہو. اور ان کی اس پیار اور محبت اور ہمدردی کی وجہ سے 6 خاندان جو ان کے آس پاس رہتے تھے سب مسلمان. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بالکل صحیح کہا تھا کہ لڑ کے نہیں، اس کو نیچا دکھا کے نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے یہ جنگ جیتی جائے گی. آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس کی ساری سسرال والے اب نمازی ہیں اور سب شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا کہ تم نے ہمیں ایک غلط راستے سے اٹھا کے صحیح راستے پہ ڈالا ہے. میں نے اسے کہا تھا بچے کسی پہ تنقید نہ کرنا، اپنے ماں باپ کو ہرگز آ کے نہ بتانا کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ بھی اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے میرا فون نمبر لو، مجھ سے بات کرو. اور جب بھی اسے کوئی ذرا سا مرحلہ پیش آیا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح سے کر لو، یہ کر لو. اللہ کا بہت شکر ہے، ماشاء اللہ بہت کامیاب اس کی شادی رہی. اس لیے جب یہی تو آپ کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ آپ جا کے کس طرح سے دوسروں کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، اور وہ کبھی بھی تنقید کر کے نہیں، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، پیار اور محبت سے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. جتنی آپ خدمت کریں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو اہم بنائیں گے اس خاندان میں، کہ آپ اگر ہر ایک کا کام کریں گی تو آپ کی ایک اہمیت ہوگی، لوگ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے. اور یہ کام صرف خدمت کرنے سے ہوتا ہے. جتنی آپ خدمت کریں گی اتنا ہی لوگ آپ سے خوش ہوں گے. اور جیسے کسی نے کہا ہے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، کہ ایسا کام کرو کمال کا کہ لوگوں میں پھر تم مقبول ہو. وہ دوسروں کے کام کر کے ہوتا ہے.
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم آنے والی بچی کو ذہنی طور پہ اپنی بچی سمجھیں. جتنی ہماری بچیوں میں خامیاں ہیں ہمیں اپنے نگاہ میں رکھنی چاہیے. جتنی ہم اپنے بچیوں کو آرام دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کا کوئی بچہ ذرا دیر میں سو کے اٹھتا ہے تو آپ کہتے ہیں سونے دو. بہو اگر دیر میں سو کے اٹھتی ہے تو ایک دم شور مچ جاتا ہے, لیٹتی ہے, پڑی سو رہی ہے, اٹھتی نہیں ہے. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اور سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو جو چیز بھڑکاتی ہے وہ یہ کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. لینے اور دینے کے دوہرے پیمانے. ہم اگر آنے والی بچی کے لیے وہی جذبات رکھیں, اسی طرح سے اس کو اپنے گھر میں رکھیں جیسے کہ وہ ایک گھر کا فرد ہے. اگر وہ صبح کسی وقت دیر سے اٹھتی ہے یا وہ ناشتہ دیر سے کرتی ہے یا کھانے کے وقت دیر سے آتی ہے تو تیوریاں نہیں چڑھنی چاہیے, بلکہ اسے اپنے گھر میں اس طرح سے رکھیں کہ جیسے وہ گھر کا ایک معمول کا فرد ہے. گھر کے افراد بعض دفعہ دیر میں اٹھتے ہیں, بعض دفعہ دیر میں کھاتے ہیں, بعض دفعہ کسی چیز پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں, تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس گھر میں آ کے سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے. اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی اجنبی گھر میں آ گئی. کیونکہ آپ جب بھی کسی چیز کو اپنے گھر میں لاتے ہیں, کوئی پودا ہی لا کے لگاتے ہیں تو اس کو ویسی آب و ہوا دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ ان کے گھر کے رہنے کا کیا طریقہ ہے. ہم عام طور پہ صرف شکل صورت دیکھتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس پوزیشن کے لوگ ہیں, بس یہ فضول چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کے گھر کے رہن سہن کو نہیں دیکھتے, ہم ان کے طور طریقوں کو نہیں دیکھتے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس جیسا ماحول ہم اپنے گھر میں اس بچی کو دیں. اگر اس کو آپ کے اوپر اعتماد ہوگا کہ آپ اس کی خیر خواہ ہیں, آپ ہر معاملے میں اگر تھوڑی سی جانبداری کرنی ہے تو اس کی کیجیے, بیٹے کی نہیں کیجیے, تو پھر اسے ایک اندازہ ہوگا آپ ماں ہیں. اور جیسے وہاں اپنے گھر میں وہ دیکھتی ہے کہ بھائیوں کے معاملے میں بہنوں کی ذرا سی جانبداری کی جاتی ہے, اس کو یہ آپ کے محسوس ہوا تو پھر آپ کی بیٹی بن کے رہے گی. اس وقت میری 2 بہویں میرے پاس رہتی ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجیے کس طرح سے. میں نے بتا رہی تھی کہ میری چھوٹی والی بہو جو ہے جب اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو اس نے مجھے چپکے سے بلا کے کہا امی مجھے ان کے ساتھ نہ بھیجیے گا, میری اماں کے ساتھ. میں نے کہا کیوں, کیسے منع کروں, وہ لینے آئی ہیں تم کو. انہوں نے کہا آپ انہیں کوئی بہانہ کر دیں, وہاں وہ مجھے صبح 7 بجے سے اٹھا دیں گی, یہاں تو میں جب دل چاہتا اٹھتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تمہاری اماں سے میں کوئی بہانہ کر دوں گی. اور اب تک یہی ہے کہ جاتی ہیں, صبح جاتی ہیں تو شام کو فوراً واپس آ جاتی ہیں. بھائی رہ جاؤ 2-1 دن اپنی اماں کے پاس جا کے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ بہت صبح اٹھاتی ہیں اور ڈانٹتی بھی ہے. تو اس لیے آپ اگر ان کو اپنے دل میں جگہ دیں, پیار کریں, محبت کریں, تو پھر وہ کیوں نہیں آپ کی بیٹی بنے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اتنا اچھا پھر ایک تعلق ہوتا ہے, کیونکہ کبھی بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراً میرے پاس آ کے پوچھتی ہیں امی کیا کریں. بلکہ اپنی والدہ کو بھی کہتی ہیں امی سے آ کے پوچھیں. کوئی مسئلہ ان کو بھی ہوتا تو وہ بھی کہتی ہیں ان سے آ کے پوچھ لیں, کیونکہ ایک خاندان ہو جاتا ہے. پھر ہمارے مسئلے, ہماری تکلیفیں, ہمارے دکھ سکھ ایک سے ہو جاتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھے کہ اس میں ہماری کوئی بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم اپنی کوئی بات انہیں بتا دیں گے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی عزت ہماری عزت ہے. اور یہ بات اگر بچی کے دل میں ہو جائے کہ آپ اس کے والدین کی بے حد عزت کرتی ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب شادی بیاہ کے معاملات طے ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے جا کے جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے, جی مہر ہم کب مانتے ہیں. وہیں سے اس بچی کے دل میں ایک چیز ہو جاتی ہے میری حق تلفی ہو رہی ہے. دوسری چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے, جب اس کے والدین پہ یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اتنے جوڑے دو, اتنے پہ دھامیاں چاہیے. اب وہ بچی دیکھتی ہے کہ کس طرح سے میرے ماں باپ تکلیفیں اٹھا اٹھا کے یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں. جب آپ پہلے دن جا کے اور صدقے دل سے جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بچی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, اور واقعی آپ اسی کے خواہش مند ہوتے ہیں, تو پھر آپ خود دیکھیں کہ وہ بچی آپ کے ساتھ کیسے رہے. کیونکہ ایک اس کے دل میں پہلے سے نفرت سی ہو جاتی ہے کہ میں کوئی خرید و فروخت کی چیز ہوں کہ مجھے باقاعدہ فروخت کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے, بس اس کے بغیر شاید مجھے اس گھر میں کوئی پذیرائی نہ ملے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ اتنی کچھ چیز لے کے آتی ہے تو پھر وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتی. تو وہ کہتی ہے کہ میں اتنا کچھ لائی ہوں, میں تمہاری کیا غرض ہے. یہ بات ہوئی ہے نا, وہ سوداگری والی وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بچی لا رہی ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ بچی ہی بنا کے لا رہی ہیں اور اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی ہر چھوٹی موٹی غلطی کو نظر انداز کر کے پیار سے, محبت سے, اگر کچھ سمجھانا بھی ہو تو کسی کے سامنے نہیں, علیحدگی میں پیار سے اس کو سمجھائیں بیٹی یہ بات اس طرح سے کر لو, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید نہ کریں.
وہ لسٹ تو پھاڑ کے یوں پھینک دینی چاہیے، یوں. کیونکہ اگر کوئی ایسی لسٹیں بھیجتا ہے میں تو سمجھتی ہوں ماں اپنی بیٹی کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے. وہ اچھے نہیں ہوتے نا جو ایسے کرتے ہیں، اچھے لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ سارے شور مچاتے ہیں نہیں جی جہیز نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے وہ سب سے بڑی لسٹ بھیجتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل میں سچے ہیں. اگر وہ آپ کی بیٹی چاہتے ہیں تو پھر انہیں بیٹی ہی چاہیے، پھر انہیں اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ لسٹیں چاہتے ہیں تو ساری عمر لسٹیں آئیں گی، پھر کوئی موقع نہیں جانے دیتے وہ لسٹ بھیجنے کا. ہر بات پہ ایک ان کی فرمائش ہوتی ہے، اس موقع پہ یہ نہیں دیا، اس موقع پہ وہ نہیں دیا. تو آپ ایسوں کا کیا کریں؟ اس لیے ایسی جگہ بیٹی کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے جہاں لوگ اتنے لالچی ہوں. اگر کسی کی بیوی کا انتقال بھی ہو جائے اور وہ اپنے سسرال والوں سے وہی تعلقات رکھے تو پھر ان بچوں کے لیے ان نانا نانی کے دل میں وہی محبت رہتی ہے جو اپنی بیٹی کی زندگی میں رہتی ہے. اگر آپ ان سے نہ ملیں نہ جلیں نہ کوئی تعلق رکھیں تو وہ بچے اتنے ساری خاندان کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ تعلق ہمیشہ رہنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ شوہر و بیوی میں طلاق بھی ہو جائے تو والدین کا درجہ ویسے ہی رہنا چاہیے کہ بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر سے ویسے ہی ملتی رہے. شوہر سے علیحدگی ہو گئی لیکن اس کے والدین ہی رہے. اس سے اس کے بچے کبھی دادا دادی کی شفقت سے محروم نہیں ہوتے، پھپھی چچا سب کی شفقت ان کو ملتی ہے. اسی طرح سے اگر شوہر سابقہ اپنے ساس سسر سے ملتا رہے اور یہ رشتہ علیحدگی بھی ہو تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی ہو، اس میں کسی قسم کی دشمنی اور عداوت اور الزام تراشی نہ ہو، خوش اسلوبی سے کہ ہم دو ساتھ نہیں رہ سکتے، علیحدہ ہو جائیں. ایک ایسا رشتہ ہو جس سے کہ پھر دوسرے رشتے نہ کٹیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس میں بچوں کو محروم نہیں کیا جاتا. لیکن اگر وہ علیحدگی اس طرح سے ہو کہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کریں اور دونوں والدین بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیں تو پھر وہ اتنا تلخی کا رشتہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تلخی کی وجہ سے بچے بہت محروم ہوتے ہیں. اور بچوں کو ان کے ان شفیق رشتوں سے محروم نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہی ہوں، میں تو پریکٹیکل دنیا میں رہتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جا کے اس کے والدین کو اپنا لیا، ایک بہو اگر اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو شوہر بھی کوئی ایسا پتھر دل انسان نہیں ہوتا. وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے والدین کو اپنے والدین کی طرح سے سمجھتی ہے، ان کو اسی طرح سے ان کی خدمت کرتی ہے، اس کے دل میں بھی پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے والدین کی اسی طرح سے خدمت کروں اور یہ اپنے والدین کی بھی اسی طرح سے خدمت کریں. میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کیونکہ میرے ساس سسر میرے ساتھ رہتے تھے، میرے والدین یہاں رہتے تھے، لیکن میں دونوں ہی کی خدمت کرتی تھی. اور جب میرے والد کو ضرورت ہوئی وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ میں نے کبھی بھی آج تک، انہوں نے کبھی ہمیں بلایا ہی نہیں تھا آج تک. وہ کہتے تھے آؤ تو دونوں ساتھ آؤ، نہیں تو کوئی نہ آئے. اور کبھی نہیں انہوں نے بلایا تھا جیسے بیٹیوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ عید کر لو، آؤ فلاں. نہیں، وہ کہتے تھے جب تمہارے شوہر کو چھٹی ہو، فرصت ہو، پہلے وہاں جاؤ، اپنے ساس سسر کے پاس رہو، اس کے بعد اگر وہ اجازت دیں تو تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی تو سب سے پہلے میری ساس نے میرے میاں سے کہا کہ بھائی دیکھو اس نے تمہارے ابا کی اتنی خدمت کی، 3.25 سال وہ فالج میں رہے اور اس نے ان کی خدمت کی، اب ان کے والد کو ضرورت ہے، فوراً بھیجو. اور میرے میاں نے کہا میں کون بھیجنے والا، یہ اس کا جب جی چاہے جائے. ان کا نہیں جی نہیں، تم فوراً جا کے چھوڑ کے آؤ. اور 3.25 سال میں اپنے والد کے ساتھ یہاں رہی، جبکہ میرے شوہر ابو دھابی میں تھے. اور کبھی بھی کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں تم یہاں رہ رہی ہو، بلکہ ہمیشہ میرے دیور، میری نند، میرے رشتہ دار سارے، ان کے ماموں چچا سب آتے تھے ان کی خیر صلاح کے لیے. میں یہاں نہیں ہوتی تھی، جب میں 10-15 دن کے لیے چلی جاتی تھی تو ان کے ہی رشتہ دار آ کے میری والد کی والدہ کی خیر صلاح پوچھی، کیونکہ پھر وہ ایک خاندان کی طرح سے تھے اور وہ ان کو اسی طرح سے اپنا بزرگ سمجھتے تھے جیسے اپنے والد کو سمجھتے تھے سب کے ساتھ. اصل میں یہ تعلقات معاشرتی ذمہ داری ہماری ہے. ہم عورتیں اگر صحیح معاشرہ پیدا کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ہم ایک خاندان کو صحیح بنانا چاہیں، ان میں آپس میں محبت اور یگانگت پیدا کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے. کیونکہ عام طور پہ اب دیکھیے یہ فرق ہم کرتے ہیں. ہم کبھی بھی اسے یہ نہیں کہتے کہ ہماری اماں ہے، بلکہ ہم کہتے تمہاری اماں، تمہاری بہن، تمہارے بھائی. جب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میری بہن ہے، تو پھر انہیں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی آپ سے. عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اپنی طبیعت کی ہوتی ہے گھٹیا پن جس کی وجہ سے ایسی تعلقات خراب ہیں. اگر ہم اپنا ظرف بڑا رکھیں اور ان کی اسی طرح سے ان سے محبت کریں، اسی طرح سے ان کا خیال کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ مرد کے دل میں تو بہت گنجائش ہوتی ہے. ہم عورتیں بہت تنگ دل ہوتی ہیں.
ہم اپنا دل بڑا کریں تو بہت اچھا معاملہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اگر آپ کے شوہر کو ایک بات پتہ چل جائے کہ آپ ایک اصول پسند انسان ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں آپ کی اس بات کو برا مانتا. میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ ہر وقت یہ ہوتا ہے، ان کے بھائی بہن، ان کے ماموں چچا ممانی سب آ کے مجھ سے اپنی باتیں کرتے ہیں، اور آج تک میں نے کبھی ان کی اجازت کے بغیر انہیں کچھ نہیں بتایا. اور انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، ہمیں کیا، آپ کی رازدار تو یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارے پیٹ میں بات نہیں بچتی، اسے ہم تمہیں نہیں بتاتے. تو اس میں کوئی برا ماننے کو خوش ہوتے ہیں بلکہ کہ ہمارے رشتہ دار ان کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، ہماری بیوی پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتاتے، اسے بتاتے ہیں. وہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے. بالکل امانت ہوتا ہے. کوئی بات، محفل کی بات بھی امانت ہے. آپ ایک محفل کی بات بھی اس محفل کی اجازت کے بغیر کسی جا کہتے ہیں تو ایک خیانت آپ کرتے ہیں. اس سے آپ کو اجازت لینی چاہیے کہ یہ بات ہم کسی اور کو بتا دیں، اچھی ہو یا بری. کیونکہ بعض مرتبہ کسی چھوٹی سی بات سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے ہر بات کو جب آپ دیکھیں تو آپ سوچیں اس سے کسی قسم کی فتنہ پردازی تو نہیں ہو جائے گی. تو اگر یہ آپ کو ذرا سا بھی کوئی شک ہو تو مت کریں. کئی دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ کو رازداری میں کوئی بتاتا ہے، کسی کی نسبت ہے، کسی کی کوئی چیز ہے، آپ پہلے بتا دیتے ہیں تو بعض دفعہ اس سے لوگوں کو دل میں ذرا سے وہ ہوتا ہے کہ اچھا انہیں بتا دی، ہمیں نہیں بتایا. اب شاید وہ مصلحتاً وہ بات ابھی نہیں بتانا چاہ رہے جو آپ نے خواہ پہلے سے بتا دی. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں. ہر معاملے میں آپ دیکھیے کہ انسان جب تک اپنے دل میں وسعتیں پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کسی بڑے درجے پہ نہیں پہنچے گا. اگر آپ کسی بھی درجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ وسعت اختیار کریں. ہر معاملے میں کسی کو دیکھ کے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں، کچھ بھی خدمت کر کے کبھی آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی، کسی کو کچھ مالی مدد کر کے کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی، اخلاقی مدد کر کے کبھی کمی نہیں محسوس ہوگی. ہر طرح سے آپ دیکھیے آپ کا پلہ بھاری رہے. ہاں البتہ اگر آپ کسی کے رشتے میں سے، کسی کے تعلق میں سے کچھ کاٹتے ہیں تو پھر آپ ہی نقصان اٹھائیں. اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس تعلق میں بہت زیادہ دینا ہے اور بہت کم توقعات رکھیں. توقع کبھی کسی سے نہ رکھیں. ہماری ساری لڑائی جھگڑوں کی وجہ ہے توقعات. آپ توقع اپنے اللہ سے رکھیں کیونکہ اس رشتے کو اللہ نے اپنا معجزہ کہا ہے، اس لیے اس کا اجر آپ کو اللہ سے ملے گا. جتنا زیادہ آپ اس کو نبھائیں گے، جتنا زیادہ آپ اسے خوبصورت بنائیں گے، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ کو ملے گا. کیونکہ آپ نے کہا نیک بیوی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک بیوی اگر نیک ہوتی ہے تو وہ ایک شوہر کو بھی نیکی کے راستے پہ چلاتی ہے، کیونکہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی طاقت کو کم نہ سمجھیں. جیسے حضور نے کہا تھا کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے عورتوں سے آ کے کہا کثرت سے استغفار کرو اور صدقے دو کیونکہ میں نے تمہاری کثیر تعداد جہنم میں دیکھی. تو عورتیں گھبرا گئیں اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ آپ نے دو باتیں بتائی تھی. آپ نے کہا اس لیے کہ تم بہت احسان فراموش ہوتی. ایک شخص ساری عمر تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور کبھی کوئی ذرا سی اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو تم فوراً کہتے تم نے ہمارے ساتھ کبھی کچھ کیا ہی نہیں. دوسرے آپ نے فرمایا کہ تم بہت کثرت سے لعنت کرنے والیاں ہوتی. جتنی بد زبانی ہم خواتین کرتے ہیں میرے خیال سے مرد کبھی نہیں کرتے. دل آزار باتیں، چٹکیاں لینی، تانے دینے، ہمیشہ ماضی کو کریدنا، فلاں وقت یہ کیا تم نے، فلاں وقت یہ کیا، یہ جو حرکتیں ہیں نا اس سے ہمیشہ تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے کہا کہ یہ ہے جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ہوں گے وہ نوجوان جنہیں کسی خاندانی عورت نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا تقویٰ برقرار رکھا. ہم عورتیں ہیں جو مردوں کو خراب کرتی ہیں. اس وجہ سے ہر وقت ہر قدم پہ احتیاط کرنی چاہیے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ خواتین جب بن ٹھن کے نکلتی ہیں ان سے کہا جائے کہ بھائی اس طرح سے نہ نکلو، بازاروں میں عام جگہوں پہ، وہ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے. ہر دفعہ میں نے یہی جواب سنا، جی ہمارا دل صاف ہے. بھائی صحیح ٹھیک ہے تمہارا دل صاف ہے لیکن دوسروں کے دلوں میں کیوں ہلچل مچا رہی ہو بھائی؟ ان کا دل تو صاف نہیں ہے آپ کی طرف سے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پروقار رکھیں کہ کسی کی ہمت نہ پڑے آپ سے کوئی فالتو بات کرنے کی. عورت کا سب سے بڑا جو زیور ہے وہ اس کا وقار. اسے ہر بات پر وقار انداز میں کرنی چاہیے. لباس پر وقار ہو، آواز پر وقار ہو، چال پر وقار. کسی انسان کے دل میں کسی وقت بھی ذرا سا بھی کوئی برا خیال آپ کی طرف سے نہ آئے. جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی اس قسم کی بات ہے اس سے آپ خود بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کی طرف دوسری دفعہ مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر آپ خود ہی محتاط ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے اپنا محافظ خود بنیں.
اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرف دیکھے. بدترین سے بدترین انسان بھی آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اگر آپ باوقار خاتون ہیں. اس لیے خواتین کو باوقار رہنا چاہیے اور اسی سے آپ دیکھیے کہ آپ کے شوہر کا اعتماد بھی ہوگا, آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی عزت اور محبت بھی ہوگی. جہاں عزت نہیں وہاں محبت نہیں ہو سکتی, جہاں اعتماد نہیں وہاں یہ رشتہ کامیاب نہیں. اس لیے کہ یہ رشتہ ہی اعتماد ہے. ہم ذرا سا سسرال کے رشتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے دوہرے ہیں. ہم لینا کچھ چاہتے ہیں اور دینا کچھ اور چاہتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے داماد اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ سے نکال دیں, کبھی ان کی طرف بڑھ کے بھی نہ دیکھیں, اور جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہماری بیٹی کا حق ہے. اس میں والدین کا, بہن بھائیوں کا کسی قسم کا کوئی حق ہم نہیں سمجھتے. لیکن جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو آ گئی ہے ایک ناخواندہ مہمان ہے جو ہمارے گھر میں داخل کر دی گئی ہے, اور اس کا کوئی حق نہیں ہے. نہ ہمارے بیٹے کے وقت پہ اس کا کوئی حق ہے, نہ اس کی کمائی پہ کوئی حق ہے, نہ اس کی محبت میں اس کا کوئی حق ہے. یہ جو چیز ہے اسی کی وجہ سے خاندانوں میں ایک نہایت ہی برا ماحول اور ایک رنجش کا ماحول رہتا ہے, جس میں کہ کبھی بھی یہ خاندان آپس میں جڑتے نہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو سورہ نحل میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے میں نے رشتے بنائے, ایک اپنے رشتے اور ایک تمہارے سسرالی رشتے. اور پھر ان رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپس میں ایک خاندان بن جاتے ہیں. کہ کس طرح سے ایک خاندان بنے جب آپ ان کی بیٹی کو اس کا جائز مقام ہی اپنے گھر میں نہ دیں. کس طرح سے خاندان بنے جب ہر وقت آپ اس کو اس کے ماں باپ کے تانے دیں. اس لیے ہمیں یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ آج جیسے کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی ہے, اسی طرح سے ہماری بیٹی کل کسی اور کے گھر میں جائے گی. ہم وہی سلوک اپنی بہو سے روا رکھیں جو اپنی بیٹی سے چاہتے ہیں کہ روا رکھا جائے. ان معاملوں میں ہمیں کبھی بھی تضاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ صف میں یہی بات کہی, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیوں جو کچھ تم منہ سے کہتے ہو وہ عملاً کرتے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبیرہ مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غضب اور غصے کو سب سے زیادہ بھڑکانے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ تم منہ سے کہتے ہو وہ عملاً کرتے نہیں. اس لیے قول اور فعل کا تضاد ہم یہ نہیں سوچیں کہ بس یہ یہیں ختم ہو جائے گا, بلکہ اللہ کی اللہ کی ناراضگی اور غصے کا موجب ہے یہ چیز. اس لیے جب بھی آپ کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے 3 مرتبہ کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, پھر آپ نے کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, پھر تیسری مرتبہ یہ کہا تو صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے کہا وہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے. اب تمام مومنین کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں. تو اپنے بھائی کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے انسان کے لیے, دوسرے مومن کے لیے وہی جذبات, وہی احکامات, وہی مراد, وہی حقوق اگر انسان نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان میں کوئی کمی, کیونکہ ایک مومن تو ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے, وہ اپنے حق کو کچھ کم کر کے بھی دوسرے کو دینا پسند کرتا ہے. اس لیے اگر ہم ان چیزوں میں بھی اپنا دل بڑا کریں, فراغی کریں. بعض مرتبہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہم لڑکیوں کو بہت سختی سے رکھتے ہیں اور ہم چاہتے نہیں کہ وہ اپنے میکے کا ذکر بھی کریں یا وہاں جانے کی کوئی بات بھی کریں. اگر کبھی ہماری بہو کہتی ہے کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانا ہے تو کہتے ہیں بس اب وہ ختم ہو گیا قصہ, اب تم یہیں رہو. یا اگر ہم اس کو بھیج بھی دیتے ہیں تو بیٹوں کو منع کرتے ہیں کہ تم نہ جانا, تم نہ وہاں پر جا کے ان کے غلام بن جانا. لیکن آپ خود سوچئے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی آپ کے پاس رہے تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا رہے, کیونکہ وہ بھی تو ان کا بیٹا بن گیا. جیسے وہ آپ کی بیٹی بنی, اللہ نے اس رشتے سے اس کو آپ کی بیٹی بنا دیا ہے, آپ کے لیے ویسے ہی حرمت کے رشتے ہیں اس کے, تو پھر آپ کا بیٹا کیوں نہ وہاں جائے. بلکہ اگر وہ نہیں جاتا تو اسے تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ بھی تمہارے والدین ہیں, ان کا تمہارا جانا لازم ہے, ان کے کام میں ہاتھ بٹانا لازم ہے, ان کے ساتھ بیٹوں کی طرح سے رہو. اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس کو کتنے سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں. ایک پورا خاندان اس کو مل جاتا ہے محبت کرنے والا. ہم اپنے بچوں کو محبتوں سے محروم کرتے ہیں جب ان کے راستوں میں یہ کانٹے بولتے ہیں. ہم بیٹیوں کو
ان کی محبتوں سے محروم کرتے ہیں جو اس کے سسرال والے، اگر ہم بیٹی کے ہر وقت کان بھرتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ پیروں کا سا سلوک روا رکھو. اسی طرح سے ہم بیٹوں کے لیے بہت برا کرتے ہیں اگر ہم انہیں نہیں ترغیب دیتے کہ وہ اپنے سسرال میں جائیں، رہیں، گھلیں ملیں اور ان کے ساتھ اچھے اور شگفتہ تعلقات رکھیں. بعض مرتبہ خواتین آ کے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت سے روکتے ہیں، ہمارے شوہر ہمارے ماں باپ کے گھر جانے سے ہم کو روکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کم از کم ان شوہروں کو یہ ضرور شعور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا کیا درجہ رکھا. ہر دفعہ قرآن مجید آپ کھولیے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور یہ آیات ملتی ہیں کہ والدین کا بہت بڑا درجہ ہے. اب شادی کے بعد کیا والدین کی ولدیت سے انسان خارج ہو جاتا ہے؟ کیا وہ والدین نہیں رہتے؟ کیا ان کی خدمت کرنا فرض نہیں رہتا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف بہو ہی خدمت گار ہو، بیٹی نہ کرے؟ تو اس لیے ان چیزوں میں ایک ہماری تربیت کا قصور ہے کہ ہم لڑکوں کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ والدین سب کے ایک سے ہوتے ہیں. ساس سسر اگر اس کے والدین ہیں تو تمہارے بھی والدین ہیں. ان کی خدمت اگر فرض ہے تمہاری بیوی پہ تو تمہاری بھی کچھ فرائض ہے کہ تم اس کے ماں باپ کی خدمت کرو. اور جب ایک ایسا متوازن آپ نظام رکھتے ہیں تو توازن سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. ہمیشہ ہمیں نقصان ہوتا ہے جب ہم عدل قائم نہیں کرتے. عدل جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اونٹ پہ لادا جاتا ہے. اسے عدل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اگر ایک طرف زیادہ بوجھ لا دے تو وہ الٹ جاتا ہے، دوسری طرف بیلنس نہیں ہوتا. اس لیے عدل اس نظام کو کہتے ہیں جس میں بالکل توازن ہو، دونوں طرف برابر پڑے. تو اس لیے ہر معاملے میں پلے برابر رکھیں، کسی معاملے میں بھی عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور اسی لیے سورہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت صورت ہے جس میں اس نے اپنی رحمانی صفات بیان کی ہیں، اس میں خاص طور سے کہا میزان میں توازن میں گڑبڑ مت کرو. کیونکہ جب بھی کسی چیز کا میزان بگڑتا ہے تو وہ چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی ہم انسانی رشتوں کا میزان بگاڑتے ہیں یہ پورا کا پورا خاندانی نظام متاثر ہوتا ہے اور پورا کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا خوبصورت معاشرہ قائم کریں تو اس میں خاندان سب سے زیادہ اہم ہے. خاندان کا نظام قائم کرنے میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں. جتنا بھی آپ ایک اچھا خاندانی نظام قائم کرتے ہیں اتنا ہی اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بگاڑ سے معاشرہ بگڑتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو عدم توازن اور بگاڑ ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اب ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں، آپ جو سوال آپ کرنا چاہیں اس سلسلے میں. احتجاج بڑا اچھا لفظ ہے، آج کل بہت ہوتا ہے، لیکن احتجاج کرنے کے بھی بڑے سلیقے ہوتے ہیں. احتجاج ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ان سے فوراً منہ در منہ لڑنے کے لیے آ جائیں، یا پھر ایک اور ترکیب ہوتی ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے جو پس پردہ ہوتی ہے. اور وہ لڑائی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے شوہر سے شکایتوں کے دفتر کھولتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی اماں نے یہ کیا، آپ کے ابا نے یہ کیا، آپ کے بھائی نے یہ کیا، آپ کی بہن نے یہ سلوک میرے ساتھ کیا. وہ دوسرا طریقہ ہے احتجاج کا جو ہم اختیار کرتے ہیں. ایک تیسرا طریقہ ہے اور وہ طریقہ جو ہے وہ شیطان ہمیں کبھی بھی نہیں اختیار کرنے دیتا. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رویے سے، اپنے محبت سے اور اپنے پیار سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں. اور جب کبھی بھی وہ اس موڈ میں ہو، نرمی کے موڈ میں ہو، تو پھر آپ اپنی محرومی کا احساس ذکر نہ کیجیے، بلکہ جو آپ کی طرح سے بہت سے محروم لوگ ہیں ان کا ذکر کیجیے. فلاں شخص کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہیں گے کہ یہ تو بہت بری بات ہے، اور اس طرح سے ان کو دل میں احساس ہوتا ہے میں بھی تو یہی کر رہی ہوں یا میں بھی تو یہی کر رہا ہوں. تو ایک طریقہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بالواسطہ طریقہ، انڈائریکٹلی آپ جو بات کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ڈائریکٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم جب کسی دوسرے کا ذکر کرتے تو وہ خود بھی اپنے اس وقت دفاع پہ نہیں ہوتا جس سے ہم ذکر کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت کیونکہ حق تو ہر ایک کے دل میں ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے دل میں حق ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے سب انسان جانتے. تو جب بھی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو فوراً اندر سے ایک آواز ہوتی ہے تو بہت زیادتی ہے. اب جب آپ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادتی ہے کسی اور کے ساتھ، تو پھر بعض مرتبہ اپنے رویے پہ بھی انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کہیں یہ زیادتی مجھ سے تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ میں ہی تو نہیں ہوں. اور اس وقت پھر آپ دیکھیے کہ وہ اصلاح احوال کی کوشش کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے
کہ آپ اپنے رویے میں کسی قسم کی کمی نہ کیجیے، اچھے رہیے، خوشگوار تعلقات رکھنے کی کوشش کیجیے. ان کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا احساس اس طرح سے دلائیے کہ کسی اور کی زیادتی کا ذکر کریں تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ ہم بھی یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور اس سے پھر معاملے سدھر جاتے ہیں. کبھی بھی یہ سب سے بدترین غلطی ہوتی ہے اگر آپ اپنے شوہر سے شکایتیں کریں، کیونکہ شوہروں کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو وہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں یا تو آپ کی طرفداری میں جا کے آستینے چڑھا کے اماں ابا سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہی دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خبردار اگر تم نے زبان چلائی ہے، خبردار کہ تم نے میری ماں کی شکایت کی، زبان کھینچ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ خواہ کی بدمزگی ہوتی ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے انہیں کی توجہ زیادتی کی طرف کسی طریقے سے کرا دیں. نفس کشی یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایسی چیز سے روک رہے ہیں جس سے کہ آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے، جیسے آپ کھانا نہیں کھا رہے یا آپ وہ جو جائز سو نہیں رہے، یہ نفس کشی ہے. یہ نفس کشی نہیں ہے، یہ تو تزکیہ نفس کہ اپنے نفس کو، جیسے آپ دیکھیے کہ قرآن میں ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ نفس آپ کو ہمیشہ تنبیہی پہ آمادہ کرتا ہے. نفس ہمیشہ آپ کے حقوق اور مطالبات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور دوسروں کی بھلائیاں اور نیکیاں آپ کی نظروں میں گھٹا کے پیش کرتا ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیے، ہر ایک کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ یاد رکھیں تو پھر آپ کو اپنی بڑی سے بڑی نیکی چھوٹی لگنے لگتی ہے. نہیں، اصل میں آپ دیکھیے کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم مبالغہ آرائی جب کرتے ہیں تو دوسروں ہی کے معاملے میں کرتے ہیں، اپنے معاملے میں ہم کبھی مبالغہ نہیں کرتے. یہ کوئی کسی کی ذہنی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک کیفیت ہے جس میں کہ شیطان ہمیں مبتلا کرتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے اور دوسرے کی غلطی کو ہم بہت مبالغے سے بہت بڑا کر دیتے ہیں. اب ایسے لوگوں کا جو علاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بدو لڑائی کریں یا ان کو آپ یاد دلائیں کہ تم نے فلاں وقت یہ کہا تھا، وہ کہیں کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ غصے میں انسان بہت سے بے جا الفاظ استعمال کرتا ہے اور پھر واقعی وہ چونکہ یاد نہیں رکھنا چاہتا ہے اس لیے شعور میں لاشعور میں دھکیل دیتا ہے. ان کو واقعی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیونکہ غصے میں وہ کہتے ہیں نا بک رہا ہوں جنون میں، کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو اس لیے وہ جنون کی حالت ہوتی ہے جس میں انسان بہت کچھ بکتا ہے. اس لیے اس جنونی کیفیت کو طاری نہیں ہونے دینا چاہیے. سب سے بڑی جو آپ کے لیے علاج میں نے آپ سے کہا تھا نا، غصہ آئے تو پانی پی لیں، حضور کی یہ نسخہ ہے. اور اگر کھڑے ہو تو آرام سے بیٹھ جاؤ. کیا مطلب ہے آرام؟ مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے بات کرو، جو منہ میں آئے بکتے نہ چلے جاؤ. اور آپ نے کہا کہ اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی سلیپ اوور اٹ. اگلے دن آپ کو وہ بات معمولی لگے گی جس پہ آپ اتنا بھڑک رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بھڑکانے والی چیز ہے یہ صرف شیطانی چیز ہوتی ہے. ہمیشہ سوچیے کہ شیطان آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے ہر طرف سے آپ کی طرف حملہ آور ہوتا ہے. اس نے تو کہا ہے میں دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے آؤں، اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف چوکنا رہنا چاہیے. دشمن گھاٹ میں بیٹھا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اس قسم کا پردہ جیسے کہ بالکل اجنبیوں سے ہوتا ہے، اگر آپ کریں تو پھر آپ کا خاندانی نظام ہو ہی نہیں سکتا. ان سے پردے کے جو حدود ہیں وہ یہ ہیں کہ اکیلے تنہائیوں میں ان کے ساتھ نہ اٹھیں بیٹھیں. جب آپ کا شوہر گھر میں ہو تو پھر آپ باقاعدہ اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر شوہر موجود نہیں ہے گھر میں، بعض مرتبہ دن میں نہیں ہوتا، بعض مرتبہ کئی دن وہ کہیں کسی کام پہ چلا جاتا ہے، تو اس زمانے میں آپ اپنی احتیاط کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اس وقت ہی بیٹھیں جب پورا خاندان بیٹھا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ایک عدم توازن ہے. ہم بعض مرتبہ اپنے شوہروں کے بغیر ہی ان کے ساتھ اکیلے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اکیلے کمروں میں بیٹھتے ہیں. یہ حدیث یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دو، ایک مرد اور ایک عورت قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو کسی تیسرے کو ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارا دل صاف ہے، ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں کے اور مردوں کے جذبات بالکل فرق ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو ان جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے کو قابو میں رکھنا ہے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دیور یا جیٹھ کے ساتھ کسی طرح جگہ پر ہوں. سب کے سامنے مل جل کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنہائیوں میں کبھی ان کے ساتھ اکیلے جانا یا کبھی ان کے ساتھ اکیلے کمروں میں بیٹھنا وہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کی احتیاط آپ کو کرنی، انہیں نہیں کرنی. جی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اس وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں آپ ہر وقت نقاب اوڑھ کے پھریں تو اس سے گھر میں ایک اجنبیت کا ماحول آ جاتا ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوپٹہ اتار کے پھریں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کے پھریں کہ نظریں خود آپ کے اوپر اٹھیں.
میں آپ اپنے آپ کو جیسے نارمل طریقے سے آپ اوڑھ لپیٹ کے رہتے ہیں اس طرح سے رہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو آتے ہی دیکھ کے نقاب ڈال دیں، وہ بھی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جن رشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کے گھروں میں آ کے کھا پی سکتے ہیں، تو گھروں میں وہ کیسے کھاتی ہیں جب آپ نقاب اوڑھے بیٹھے سب سے، کیونکہ آپ وہ بھائی ہیں، جب تک آپ کی بہن ان کی نکاح میں وہ آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو اسی حجاب میں رکھنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں جو آپ دیکھیں کہ بعض بےہودگیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ بہنوئیوں کے ساتھ بے جا مذاق، ان کے ساتھ ہرٹ مشت، وہ صحیح نہیں ہے، اس میں ایک توازن رکھیں، وہ جس طرح سے آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی، باپوں کے ساتھ بھی جوان اولاد کے لیے علیحدہ حدود ہے۔ ایک جوان بیٹی کو نہیں پسند کیا گیا کہ وہ باپ کے ساتھ لیٹے اکیلی، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ ہمارے یہاں تو یہ بات نہیں، باپوں کی گود میں چڑھ کے بیٹھ جانا یا ان کے ساتھ اکیلے، وہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا۔ اسی طرح سے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ منع ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اکیلے کمرے میں سوئیں یا ان کے ساتھ سوئیں یا ان کی گودوں میں چڑھ کے بیٹھیں۔ جوان ہونے کے بعد کچھ اور آپ کے لیے احکامات ہیں اور ان احکامات کی پابندی بچپن کے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ رشتوں میں اعتدال، ان میں احتیاط، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر انسانی معاشرہ رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب یہ احتیاطیں ختم ہو جاتی ہیں تو رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ ان رشتوں کو مقدس رکھنے کے لیے خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے انسان بننے کی توفیق دے۔